بھی نون لیگ اینڈ کمپنی یہی کہتی ہے نا کہ ہم بہت بدماش ہیں, ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. میں پنڈی آ کے گل کر رہا اپنی ذمہ داری سے, تو نہیں ڈر ہونا چاہیے, تھی سننا ہے, صرف تھی سنن دا حوصلہ رکھنا ہے, تھی صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے. میں گل کر رہا, میری ویڈیو بن رہی, ہاں بالکل میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے میری بات. اسٹیبلشمنٹ کا جھلیا لوگوں کو ذاتی طاقتوں پر مان ہو کہ میرے پیچھے فلاں ادارہ کھڑا ہے, میرے پیچھے فلاں ادارہ کھڑا ہے, تو آپ کو کس بات پر مان نہیں ہونا چاہیے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا, پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا جڑا حضور دی ختم نبوت تک کام کردا نا, سائیاں دا ہاتھ اندی کانڈ ہوتے ہونا ہے. یار ایس گل دی کوئی ہو رہ جاندی تو پھر اعلیٰ حضرت بولے, فرماتے امام الانبیاء کی بارگاہ پتہ کیا ہے, نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, اور نبی رازدار اللہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرا روے لا مکان کی گلی ہے, اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. دلیر ہو کے جی وہ یہ نوجوانوں کا کام نہیں بنتا کہ یہ جناب کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے پیچھے اپنی زندگیاں ضائع کرتے پھرے. ہاں اگر ضائع کرنی ہے زندگی تو صلاح الدین ایوبی کے نام پر کرو, اگر اپنا لیڈر ماننا ہے تو محمود غزنوی کو مانو. صلاح الدین ایوبی وہ مرد کامل ہے, وہ مرد مومن ہے جس کے مزار پر جب بابا جی فرماتے ہیں میں نے حاضری دی تو میں حاضری دے کر پلٹا تو میں نے دیکھا سامنے دیوار کے اوپر عربی الفاظ میں کچھ لکھا ہوا تھا. فرماتے میں رک گیا, میں نے پڑھا کیا لکھا ہوا تھا, فلا تحسبوه مات شخص واحد بل قد عم العالمین ماتوا. وہ حاضری دینے والے یہ گمان نہ کریں کہ جس دن صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک فرد گیا, بلکہ اس دن پوری امت مر گئی تھی. امت مری ہے کوئی نہیں مری. پاکستان کی کیا حالات گزر رہے ہیں, ایک اعتراض ہوتا ہے, ساروں کا اعتراض ایک ہوتا ہے, اے مولوی مولوی مولوی. میں کہا مجھے بتاؤ 71 میں بنگلہ دیش مولویوں نے دیا, بولو نا. اور اعتراض ہوتا ہے جی مولوی مولوی. میں کہا مجھے بتاؤ کسی کلیدی ہوتے پر کوئی آج تک عالم آئے. ہن فضل الرحمان تے مولوی کوئی نہیں نا, اے دے ہن مولوی کوئی نا, اینو تے نہ مولوی آپ. ہاں کوئی علامہ فضل خیر آبادی جیسا مولوی مجھے بتاؤ. اے تے ہن مولوی نہ ہے جڑا ہر تبوتے یا حسین کہنا لگے, ہر جڑا ہوے جناب نون لیگ آوے تامی زندہ آباد, پیپل پارٹی آوے تامی زندہ آباد, جڑا آوے تامی زندہ. یہ تو مولوی نہیں نا. اگر حضور کی امت کا عالم دیکھنا ہو تو وہ امام ربانی مجدد الفسانی ہے. اگر امت کا عالم اور پیر کٹھا دیکھنا ہوئے تو وہ امام ربانی ہے. جب جہانگیر نے کہا نا کہ یار سارے بابے دی گردنہ جھکا لیا, سارے مولوی خرید لیا, سارے پیر خرید لیے, یہ ایک بابے کی گردن نہیں جھکتی, اس کو میرے پاس لے کر آؤ. جب آپ کو لایا گیا گرفتار کر کے تو جہانگیر نے 40 پہلوان دہلی سے بلا لیے. اس نے کہا یار سارے مولوی پیر خرید لیں, اے بابا نہیں جھکتا. جو بابا ہوتا ہے وہ جھکتا نہیں ہوتا, جو بابا ہوتا ہے وہ جھکتا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یار سارے پیر مولوی خریدے, ایس بابے دی گردن جھکاؤ. 40 پہلوان آ گئے دہلی. تو آپ نے جناب گرفتار کر کے آپ جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا, آپ اینڈ کر کے کھڑے ہو گئے, اینڈ کر کے کھڑے ہو گئے. اور 40 پہلوان وہ لوگ ہماری مولوی صاحب نوکری مجبوری ہے کیا کریں, مسجدوں میں بوٹوں سمیت داخل ہو جاتے ہیں, مدارس اور مساجد میں بوٹوں سمیت داخل ہو جاتے ہیں, پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے. میں کہا ایک گل امام حسین نو کربلا دے وچ مقام بیدا میں کھڑے ہو کر ان یزیدیوں نے کہا تھا, جب امام حسین نے فرمایا بھائی فیصلہ کرو کس طرف کھڑے ہونا ہے, انہوں نے کہا حضور دل تھوڑے نال ہے لیکن تلواراں یزید نال ہیں, تلواراں یزید نال ہیں. اور ہمارے ہاں کربلا گزری نا محرم, ہمارے ہاں کربلا بیان کیا تھا جیسے لٹے پٹے کچھ بھی نہیں ہویا. اور میں کہا نہیں ہوئے, یہ بھی بیان کرو کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں 11,000 فوجیوں نے کلیاں لامیا پایا. امام حسین کتنے ہیں بھائی, وہ بولو دے صحیح تلوار دی گل, کتنے 11,000 امام حسین نے یزیدی فوجی دے لشکروں جناب لمیا پایا, کٹ کے بڑھ گیا. یہ بھی تو بیان کرو کربلا. اور پتہ ہے کربلا کے میدان میں پورے کربلا کے جو سپاہی تھے امام حسین کے جو ساتھ کھڑے ہونے والے تھے, مجاہد تھے, انہوں نے ٹوٹل یزیدی فوجی کے لشکروں کے کتنے سپاہی اور کمانڈر مارے پتہ 87,000 بندہ مارے. کتنا, یہ بھی ہے کربلا, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے کربلا. میں نے موضوع بڑے چھیڑ دیے, بس میں نے آپ کو دلیر کرنا ہے, میں نے آپ کو دلیر کرنا ہے. پینے کا عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں جام مثال دا پین والے
عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے ٹکڑے منگ تے شوربے غرقال مکال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم کوسار مارکیٹ ہوئے کوسار مارکیٹ ہوئے تے ممتاز قادری حضور دی عزت استائی گولیاں ٹپا دوے اے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوندے لو جی میری بات سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے میں اب موضوع کو سمیٹتے ہوئے مولا کائنات پر کہ جب مرحب نے کہا نا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں تو پھر پتہ ہے کیا ہوا مولا کائنات جب اس نے کہا نا قد علمت خیبر وانی مرحب دنیا جانتی میں بہت بڑا بدماش ہوں تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایسے جب اس کی آواز ہوئی نا وہ سارے صحابہ کو للکار رہا تھا تو یہ ہے میں کہا ابا جی این کر کے آؤں تو پتر جی این کر ایس تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی اندھا ابے نال کوئی تعلق کوئی نہیں میرے اندھا ابا جی نال کوئی تعلق یہ تعلق ہوئے تو این کر کے باہر آوے این کر کے جب اس نے یہ بات کی تو مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار باہر نکالی اور ایسے کر کے باما چونیاں فرمایا تو کہنا تو بڑا تینوں بڑا بدماش ہے تینوں اپنے تلوار بازی سے بڑا مان ہے تے دھیان کری حضور دی صف دے اندر علی بھی کھلوتے ہویا تے فرمایا علی دا کی ہے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر فرمایا دھیان نہ لوی میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا لو جی حضور کی سمجھ آ رہی ہے جیڑا پیر مین کرے سمجھو دا مولا کائنات نہ تعلق کوئی نہیں میں گل کر کے جا رہا کوئی آگے ساڑھنا گل کرے میرا پتہ لاہور مسیح رحمت العالمین تے موجود ہے گل ہی کوئی نہیں ایک کڑی گل ہے چلیا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول من آپ اور میں سارے بیٹھے ہیں نا ہم ہیں اسلام کے مقروض ہم کس کے ہیں سارے ہم کس کے ہیں بھائی اب میں بتاتا ہوں اسلام کس کا مقروض ہے اسلام صدیق اکبر کا مقروض ہے حضور نے فرمایا میں سارے دے قرضے لا چھڑے صدیق دا قرضہ ہجے بھی باقی ہے اسلام تو چلے اتنے عمر لیکن جو حضور کی عزت دیواری آئے تو آجے میرے آقا عمر نے ہجرت کا اعلان نہیں کیا مکہ مکرمہ میں صدیق اکبر گئے کعبہ معظمہ کے سامنے مشرکین مکہ سارے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولا کائنات نصب الہدیٰ کی دوسری جلد میں امام نے لکھا کہ صدیق اکبر اپنے آپ کو باہر ہو گئے جب حضور کو دین کو دشمن کو دیکھ کر جن کے اندر کوئی حرارت نہ جاگے تو اقبال کہنا مولوی سے گاٹے نہ پھٹو اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اپنے دل کو نہ پوچھ تینوں حضور نال محبت کی میں کرنی چاہیے اپنے دل کو نہ پوچھ تینوں امام الانبیاء نال پیار کی میں کرنا چاہیے جب آپ نے مشرکین مکہ کو دیکھا نا سارے بیٹھے ہوئے اور سارے بت کعبے کے اوپر ٹنگے ہوئے اور وہ بڑے ترا رہے تھے تو صدیق اکبر سے راہ نہ گیا صدیق اکبر نے جا کر اللہ کی توحید بیان کی فرمایا کوئی بت نہیں حضور خاتم النبیین تے مشرکین مکہ نے قریب آ گئے انہوں نے کہا صدیق بعد آ جاؤ گل بند کر دے تھے فرمایا اے صدیق کھلوتا کوئی 14ویں صدی دا ملا تھوڑی کھلوتا ہوا جڑا کہے ماشاءاللہ نواز شریف آوے تاویں ماشاءاللہ عمران آوے تامی ماشاءاللہ زرداری آوے تامی ماشاءاللہ میں کہتا ہوں حضور دے دین دا عالم ہے حضور نے توڑے تے ناز نہیں کیتا حضور نے ان علماء پر ناز کیا علامہ کفایت علی کافی کو جب 1857 میں گرفتار کر لیا انگریزوں نے حضور کے دین کی پہرے داری کے لیے جب گرفتار کر لیا تو آپ کو انگریز لے کے کال کوٹھی کے اندر بند کر کے انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ علامہ کی قمیض اتارو جب علامہ کی قمیض اتاری تو علامہ سمجھ گئے کہ اب انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے علامہ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اینج بھی سجن واہ واہ فرمایا گل ہی کوئی نہیں ساری زندگی حضور دے نام تے ہاتھ چموائیں حضور دے نام تے پھل سٹوائیں حضور دے نام تے عزت لائیاں آج ٹائم آ گیا حضور دے نام تے قربانی دین دا دین تے قربانی دین دا ساڈے کوئی جسم امام حسین نوں زیادہ قیمتی ہے آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کے میرے جسم امام علی اکبر سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے میرے جسم امام علی اصغر سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے میرے جسم مولا کائنات سے زیادہ قیمتی ہے جب انہوں نے حضور کے دین کے لیے آئیں بائیں نہیں کی تو جب آپ کو مجھے موقع ملتا ہے تو آپ اور میں کیوں آئیں بائیں کرتے ہیں
یہ یاد رکھیے گا، الف لام میم قرآن کا دستور ہے. قرآن میں اللہ نے نازل کیا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فرمایا کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایمان لے آئے ہو وہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے. ابھی تو ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے. کیسے؟ جب علامہ کفایت علی کافی کو سمجھ آ گئی نا انگریزوں نے اب کیا کرنا ہے، تو علامہ بڑے دیوانہ اور مستانہ وار ہو کے بیٹھ گئے کر کے بہ گئے. انہوں نے کہا علامہ صاحب نے لٹاؤ. علامہ صاحب نے جب لٹایا نا انہوں نے جناب 33 استریاں گرم استری کر کے آپ دی کن ہوتے ایک ایک استری پھیر کے سپاہی پوچھا دی ہاں لا ہاں کفایت علی کا بھی چھڑنا ہے حضور دا در. فرمایا نہیں او تے بلال حبشی نہیں چھڑیا تپتی ہوئے ریت ہوتے تے میں کیوں چھڑ گیا. فرمایا او تے بلال حبشی تپتی ہوئے ریت ہوتے امیہ بار بار کہنے دیو بلال چھڑ دو حضور دا در اینڈ ہو جائے گا. فرمایا تو میرے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے اے بلال کھلوتا حضور دا در نہیں چھڑیا. حضور دا در ایک ایک استری دے نال جسم اکھڑ دا سینہ یا فرمانا سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اور چاہیدہ کیے اور چاہیدہ کیے دو جناب انہیں استریاں پھیریاں انہوں دا دل راضی نہ ہویا انہوں نے نمک جناب مرچہ بھی بھر چھڑیاں علامہ دی کن دے ویچ چلے گیا باہر. کوٹلی تو نکل کے سارے سپاہی تھے انہوں نے جناب ایسی ہو کمانڈر وہ بھی باہر نکل کے باہر چلا گیا. انہوں نے کہا دیکھیں گے صبح کہ بابا آپ پہ مر جائے گا. ظاہری بات استریاں لگیاں نمک مرچ بنے بابا آپ پہ زخمانہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. جو صبح آئے انگریز کہ بابا جی بڑے حشاش بشاش این کر کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا انگریز مطلب کمن لگ پہ. انہوں نے کہا بابا جی ہویا کی؟ فرمایا تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. بھولے نہ مرتے انہوں نے کیا تھا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جنہ سائیاں میں سے میں جان دیتی نا میں سیاں کھا دیان. علامہ کو لوگ پوچھا تو انہوں ہویا کی تجھے اتنے دلیر ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا جناب جب تجھے استریاں پھیر کے چلے گئے سی تو میرے دل میں خیال گزریا. علامہ کفایت علی کافی سکون نہیں تھی گھر بچ بیندا تو کہنے جب میں اتنا خیال گزریا نا تو کہنے امام الانبیاء میری کوٹلی بھی جا گئے. اعلیٰ حضور نے فرمایا علامہ پریشان ہو کہ حضور پہلے ایسی ہن پریشان کوئی نہیں ہے. پہلے ایسی ہن پریشان کوئی نہیں. علامہ بڑے حشاش بشاش طریقے نہ کال کوٹی جناب پندے تخت احداث کی طرف چل کے جا رہے ہیں. اور علامہ نے سارے جناب انگریز سپاہیوں کو فرمایا ہوئے تم نے کیا سمجھا کہ تم مجھے مار دو گے؟ تو آج علامہ ایک نعت لکھ کے جا رہا ہے جو قیامت تک نور کے ساتھ چمکتی اور دمکتی رہے گی. کیا نعت ہے؟ فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زمانوں پر سخن رہ جائے گا. آپ مجھے بتائیں 1857 کدھر اور 2025 کدھر؟ علامہ کا تذکرہ آیا یا نہیں؟ قیامت تک نام دلیروں کے رہتے ہیں. جب امام ربانی کو پیش کیا نا 40 پہلوان آپ کی زلفوں اور آپ کی داڑھی کے ساتھ لٹک گئے. نوکری بھی کتنی عجیب شے ہوئی، نوکری بھی کتنی. انہوں نے یہ نہیں میں وقت کا امام ربانی کھڑا ہوا، وقت کا اتنا بڑا عالم دین کھڑا ہوا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ لٹک گئے جہانگیر کے کہنے پر. تو علامہ جب ایسے کھڑے تھے نا تو علامہ نے اپنی گردن تھوڑی ایسے کر دی ایسے کر دی تو وہ 40 پہلوان مل کر بھی نا علامہ کی گردن سیدھی نہ کر سکے ایسے کر کے. تو پھر علامہ اقبال نے جب یہ منظر پڑھا نا تو علامہ اقبال پھر امام ربانی کے مزار پر جا کر حاضری دی اور کیا کہا؟ کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار اللہ نے جس کو بروقت کیا. لو جی ہو گیا میرے ٹائم پورا بس ہوں میں تو دلیری آئی ہے کوئی نہیں آئی دلیری آئی بس حضور نال این کر کے محبت کر حضور نال. لو جی سبل الہدا میں دے میں تاکہ انہوں بیان کر کے انہوں سمجھا دوا. لو جی سبل الہدا کے اندر امام نے کیا لکھا کہ صحابہ نے امام الانبیاء سے ایک واقعہ سنانا ہے اور بات ختم. بس اور لمبی بات نہیں ہے. باتیں تقریر چسکوں کے لیے نہیں ہوتی تقریر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے عمل کرنا ہے اور دلیری کے ساتھ جینا ہے. حضرت میں آپ کو سنانے لگا ہوں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے حضور سے محبت کی کیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی کیسے. اب ذرا سنیے گا محبت کا انداز ذرا دیکھیں صحابہ کا. صحابہ کھڑے ہیں
غزوہ احد میں چاروں طرف سے جب امام الانبیاء پر حملہ ہوا نا تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا، تو امام کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے، ایسے ڈھال پکڑ کر نہ امام الانبیاء کا دفاع کر رہے ہیں، تیر سارے آ رہے ہیں، ان کی ڈھال پر لگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تیر آیا بڑا شدید، میری ڈھال نیچے گر گئی، میری ڈھال، کاکا جی کھڑے ہو جاؤ، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو، سیکورٹی والے بھی بات سنا کریں، آپ کے لیے بھی باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ مجمع کو سنانے کے لیے بات ہے، آپ کے لیے بھی عمل کرنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ہاں آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو، اور لبیک والے کی رسمی ہونا چھڑ دو۔ اگر آپ نے رسمی ہوئے نا تو برما کی بچیاں آپ پر آس لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے رسمن نہیں ہونا۔ ہاں کشمیر کی بچیاں آپ کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بھائی آئیں گے تو ہمیں آزاد کروائیں گے۔ آپ فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں، قطر کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہودی کس طرح کھلے ہوئے سور کی طرح پھر رہا ہے، اور ہر ملک کے اوپر دھماکے کر کر کہہ رہا ہے کہ میں پھر دھماکہ کرنا ہے، ہم نے پھر میزائل گرانے ہیں۔ تو کاش کہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا ہوتا اور خالد بن ولید کا ماننے والا ہوتا تو وہ ان یہودیوں کو کہتا کہ تم نے کیا آنا ہے فلسطین کے اندر، تم نے غزہ خالی کروانا ہے، ہم محمد عربی غلام تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ بات ہی کوئی نہیں کرنی، یہ بات ہی، آپ بھی ذرا توجہ سے بات سنا کریں، آپ بھی، ہاں آپ رسمان ہو گئے تو پوری دنیا میں معاملہ خراب ہو جانا ہے۔ بابا جی میں بڑا درد تھا، بابا جی نے پوری امت کے لیے جماعت بنائی ہے، پوری امت کے لیے جماعت بنائی ہے کہ جس دن یہ آئیں گے تو پھر اس دن نظارہ ہی بدل جائے گا۔ اسلام آباد کے لو جی سمجھ آ رہی میری بات، میں نے آپ کو سمجھانا ہے، آپ سمجھیں، میں خطیب نہیں ہوں، شاہ صاحب نے پتا میں خطیب نہیں ہوں، بس میں آپ کو حضور کی محبت کی باتیں سنانے آیا ہوں کہ آپ نے دلیر بن کے جینا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو ہمارا رسم و رواج چل رہا ہے نا، اقبال کا میں یہاں کو شعر سنا، اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمانان نے چراغ دارن دو خارن۔ اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا، ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، ذبح بھی یہ ہو رہے ہیں، دہشت گرد بھی ان کو کہا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے تعداد میں بھی زیادہ، لیکن اتنا سا اسرائیل ہے وہ جب چاہتا ہے جس ملک پر چاہتا ہے ایٹمی میزائل کر کے ان کو اڑا کر رکھ دیتا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، تو اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی ندا آمد نمیدانی کہیں قوم دلے دارن دو محبوبے نے دارن۔ اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی تو اس قوم کے بارے میں نہیں جانتا، ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن اس دل میں میرے محبوب سے انواع محبت موجود کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور کے نعرے لگانے پر بھی سوچتے ہیں کہ ہاں جی لبیک کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نہیں جائز۔ میں قدر ابیک جھلیا صحابہ، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں جب میری ڈھال نیچے گری نا تو تیر دیکھا کہ میں نے مشرک کو دیکھا وہ تیر چلا رہا ہے، کہتے ہیں میرے عشق نے کہا اب کرنا کیا ہے، تو کہتے ہیں میرے عشق نے پھر کیا کہنا تھا، کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے نا اس تیر کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا ایسے کر۔ جلے جو حضور کے نام پر یا ہاتھ اٹھانے پر سوچتا ہو کہ یہ نعرہ سیاسی ہے، اس کو کیا پتا کہ طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا ہاتھ حضور کے نام پر کیسے کروایا۔ اور بھائی ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت، یہ تو نعرہ لگانا ہے، یہی تو نعرہ لگانا ہے۔ سارے پیراں مولویوں سیاسی جماعتوں کے نعرے جائز ہو، مجھے آپ ایک سوال بتائیں ایز اے مسلمان، بالکل جناب نیوٹرل ہو کے مجھے بتائیں یہاں سب کے نعرے جائز ہو، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ نعرہ جائز ہے یا نہیں جائز، کمینی ایک حضور کا نعرہ ہے کہ جرا سیاسی بڑھا چھڑے، کبھی دل سے پوچھے، کبھی دل سے پوچھے کہ ہم نے امام الانبیاء کے نعرے پر اعتراض اٹھاتے ہیں جن کے سب کی پوری کائنات بنی۔ حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا، میں سنا دوں آپ کو کہ حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا۔ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ امام الانبیاء نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان کیا۔ حضور جانتے سن قیامت تک لوگ آئیں گے، مولوی آئیں گے، پھر گھر کو پیسے لے کے امن کی باتیں کریں گے، تو حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ نے مجھے مختلف نام عطا کیے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ماحی ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اب میں بتاتا ہوں، حضور نے خود جاننے سن کہ قیامت تک لوگ آئیں گے ممبر پہ کہیں گے نہیں امن 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 امن، تو حضور نے فرمایا میں ماحی کا مقصد اور معنی اور تشریح خود بیان کر دوں۔ حضور نے فرمایا ماحی کس کو کہتے ہیں؟ یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا کر رکھتا ہے۔
ماہی کس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کفر کو کفر نہ جاری ہے کفر نو مٹانا ہے جڑا کہے نا لبیک کا نعرہ سیاسی ہے کہ رات کو مولوی نے نہ یہ لام مسجد میں سیاسی بات کی ہے اس کو میں واقعہ سنا دوں ایک عرابی حضور کے سامنے تھوڑے زبان کی بول دیں گو نو سے گو بول دیں گو ایک عرابی حضور کے سامنے گو کا شکار کر کے لے کر آیا انہوں نے کہا حضور کلمہ نہیں پڑھا عرابی نے کافر تھا اس نے کہا حضور اے جانور 4 ٹنگا والا جانور ایک گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے محبوب ہو آخری نبی ہو تو میں تاں کلمہ پڑھدا ذرا 4 ٹنگا انہوں پتہ ہوگا کہ حضور خاتم النبیین جے 2 ٹنگا انہوں سے جو حضور دی ختم نبوت لے یار عجیب بات ہے ویسے سمجھ نہیں آتی مجھے یہاں لوگ میری ایسا سوال ہے آپ سے مجھے آپ بتائیں لوگ کہتے ہیں آپ نون لیگ کے خلاف ہیں ہم اس لیے نون لیگ کے خلاف کہ نون لیگ نے جو ان کا لیڈر ہے نا نواز شریف اس نے کہا ہوا ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں علماء بیٹھے دوستو جی کبھی گستاخ میرا یار ہے تو کون ہے جی علماء بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک سوال کروں ایسے علماء بیٹھے ہیں ایک سوال ہے سادہ سا آپ سے جو بندہ رافضیوں سے ملے وہ کون ہے رافضی ہے جو ناسبیوں سے ملے جڑا منکرین نے ختم نبوت یارہ نال ملے وہ کون ہے میں فتوی نہیں لگاتا یہ آپ کی بات میں دل سے پوچھے یہاں ہے نا رافضیوں نال کوئی مل جاوے تو وہ رافضی ہو جاتا ہے ناسبیوں سے مل جائے ناسبی ہو جاتا ہے جو پیر مولوی نواشی کو کہے کہ ماشاءاللہ ان کو ووٹ ڈالے وہ کون ہے پیر مولوی میں نہیں فتوی لگاتا آپ نے خود جگہ فیصلہ کر لینا ہے ہاں یار صحابہ کی شان تو بات میں ہے اہل بیت کی شان تو بات میں ہمارا بریلی کے امام نے قلم توڑ دیا پر میں آپ کو پتا ہے انبیاء کی بیعت حضور کے صدقے ہیں فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نہ لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز میں سنا دوں آپ کو جڑا آج تو بعد لبیک دے نعرے دے بارے گال کر جی ہمارے آستانے میں لبیک کا نعرہ نہیں لگ سکتا تو میں کہا اور کون سی بات ہو سکتی ہے تمہارے آستانے ہمارا تو بریلی کا امام کہتا ہے کعبہ بھی نہ ہوتا اگر امام الانبیاء نہ ہوتے آب زمزم بھی نہ ہوتا بلکہ اعلیٰ فرماتے حضرت خلیل اللہ بھی نہ ہوتے اگر حضرت ابراہیم بھی نہ ہوتے اگر امام الانبیاء نہ ہوتے تو آپ مجھے بتائیں لو جی انہیں کہا حضور ہے گو بولے نا تو اللہ دے محبوب میں کلمہ پڑھنا صحابہ کہنے تو گو نے حضور دے بارگاہ وچ رکھی نا تو گو بڑی چھیڑ کے بیٹھی بنتا گو نے بھی پتہ سی میں کس بارگاہ دے وچ آئی بیٹھی گو نے بھی پتہ سی میں کس بارگاہ دے وچ آئی بیٹھی اب ذرا سنے حضور نے کیا فرمایا عربی میں کہتے ہیں دب گو کو حضور نے فرمایا یا دبو یا دبو حضور نے فرمایا اے گو تو پتا گو نے کون سا نعرہ لگایا جو آج پنڈی میں مسجد میں بیٹھ کر لبیک والے نعرہ لگا رہے ہیں گو نے پتا کیا کہا اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب لو جی بس گو نے کیا کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین جلیا گو کوے حضور میں حاضر ہوں تے بار بار حاضر ہوں کہ اگر آج ہم پنڈی میں بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگائے تو ہمارا سیاسی ہو جائے گا یہ تو حاضری ہے یہ تو وہ جڑا آج تو بعد لبیک دے نعرے دے بارے گل کرے ہو تو گو نہ بھی بھیڑا ہے ہاں جلے گو نو پتا کہ نعرہ لانا ہے حضور نے فرمایا یا تبو تے گو نے کی کیا میں نے دے یار میں شفا شریف کوئی انہوں نے شاید مولوی آپ نے بولو بیان کی جا رہا میں چلا جی میں بیان دیتا ہوں کھول کے کہ امام نے کیا لکھا میں کھول کے کنوں یہ نہ ہوئے نا کھورک ہو جاوے کہ مولوی آپ نے بولو نعرہ کٹی کھلو دے وہ بھی بندہ بات کرتا ہے بخاری پر جنہوں 6 کلمے بھی نہیں آتے وہ بھی بخاری پر بات کرتا ہے لو جی حضور نے صحابہ نے حضور نے فرمایا یا تبو تو گو نے کیا کہا لبیک و سعدیک یا رسول یہاں یا زینہ لکھا ہوا ہے معجم صغیر میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں مختلف روایات ہیں لو جی حضور نے فرمایا کو اے تے ہوگی تیری حاضری ہون اے دس یا تبو من تعبدو تو کس دی عبادت کر دی انہیں کہا اللہ یرشو فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے جو زمینوں کا بادشاہ ہے جس نے دریاؤں سمندروں میں رستے بنائے جس کی جنت رحمت کا مظہر جس کی جہنم غضب کا مظہر
حضور نے فرمایا گو تیری حاضری بھی ہو گئی, تو ہیت میں بیان کر چھڑی. ہن اے دس یا تبو من انا, یا تبو من انا. تو گو نے پتا کیا کہا, انہیں بڑے ادب کے ساتھ امام الانبیاء کے چہرے انور کی طرف آنکھ اٹھا کر, اور وہ چہرے انور جس کے بارے میں عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں روحی الفداء لمن نخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشر عمت فضائل کل العباد کما عم البریت ضوء الشمس والقمر انت الرسول ومن یحرم نوافلہ والوجہ من وقد ازرا به القدر لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی الخبر. عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں حضور ساڈی جانا تواڈے ایک ایک اخلاق دے اوتے قربان, روحی الفداء حضور ساڈی جانا تواڈے ایک ایک اخلاق دے اوتے قربان. جلیا صحابہ تے حضور دے ایک ایک اخلاق دے اوتے اپنی جانا قربان کرن, تے تو اج حضور دا نعرہ لان نو سوچے, حضور واسطے ہاتھ چکن نو سوچے. پتہ ہے حضور کے سامنے گو نے کیا کہا, حضور نے فرمایا یا تبو من انا. جو آج منکری نے ختم نبوت کے بارے میں نرم گوشہ رکھے او تے گو نہ نبی بھیڑے, جڑا لبیک کے نعرے میں بک بک کرے ہو گو نہ بھی بھیڑے. بھاوے انسان ہے گو بھی جان دی کہ حضور دی بارگاہ میں کون سا نعرہ لگانا ہے, اور یہ اشرف المخلوقات ہو کہ حضور کے نام کو جناب بارے میں اعتراض کرے, حضور کے نام سے تکلیف ہو. مجھے آپ بتائیں یار 1500 سال پہلے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ اور عبداللہ بن ابی کو امام الانبیاء کے نام سے حضور کی ذات سے تکلیف ہو, اور آج 1500 سال کے بعد حضور کی امتی بھی کو حضور کے نام سے تکلیف ہو. پھر فرق کیا رہ گیا؟ پھر فرق ہے پتہ ہے حضور نے فرمایا یا تبو من انا من, تو پتہ ہے گو نے کیا کہا, انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. انہوں نے کہا تسی اللہ دے محبوب بھی ہو تے خاتم النبیین ہو. شاہ جی میں نہیں دعا کرتا, رات کا اتنا پیارا مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, میں نہیں دعا کرتا. گو نے دعا کی حضور کے سامنے, گو نے دعا کی حضور کے سامنے دعا کی, اور سارے صحابہ کی موجودگی میں, اور امام الانبیاء امیر محفل ہے, امام الانبیاء امیر محفل ہے. گو نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا حضور قیامت تک میری دعا ہے. کیا دعا ہے حضور؟ قد افلح من صدقک. حضور قیامت تک وہی بندہ فلاح پائے گا جڑا تواڈے پیچھے چلے گا. میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہنا, گو کہہ رہی. اب پاکستانی نے 78 سال حضور کا دین چھوڑا نا تو ذلیل ہو رہے ہیں, کبھی نون لیگ کے در میں, کبھی عمران کے پیچھے, کبھی زرداری کے پٹھے پیچھے, کبھی زرداری کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں نا 78 سال میں. روٹی ملی ہے آپ کو, سکون ملا ہے, امن ملا ہے, کوئی شاید ابھی تو میں نے بھی دسو آ کے کیسے ملتی. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی. گو نے حضور کے سامنے کہا حضور میری دعا ہے قیامت تک کیا, قد افلح من صدقک. حضور قیامت تک وہی بندہ فلاح پائے گا جڑا تواڈے پیچھے چلے گا. اگلی بات سنیں, وقد خاب من کذبک. حضور قیامت تک وہی بندہ ذلیل ہوئے گا, رسوا ہوئے گا جڑا تواڈا در چھڈے گا, جڑا تواڈا در چھڈے گا. تو آج امت نے در چھوڑا تو ذلیل ہو رہی ہے, ہو رہی ہے نہیں ذلیل ہو رہی. پاکستان سے اٹھا کر فلسطین تک دیکھیں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے. تو وجہ کیا ہے؟ حضور کا در چھوڑنا ہے. حضور سے محبت ویسے نہیں کی جیسے صحابہ نے حضور سے محبت کی. یہ بات سن لیں, سمجھ آ گئی. گو گن اون لبیک نعرے تے بارے گل کرن کرا تو گو نہ لوی بیٹھا ہے, بس ایک گل کرنی. انہوں نے کہا تو گو نہ لوی, وہ کبھی کی کہہ رہے, انہوں نے کہا چلے گو کہندی حضور میں حاضر ہاں. تے کمینیا تو حضور واسطے حاضر کوئی نہیں, تو حضور واسطے. لو جی طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں, میں باخری سنا کر, طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ حضور کے نام پر قربان کیا نا تو میں نے دیکھا ایک اور تیر آیا امام الانبیاء کی طرف. ذریعہ پتہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی. کہتے میں نے, میری ڈھال بھی کوئی نہیں تھی, میرا ایک ہاتھ حضور کے نام پر قربان ہو گیا. کہتے میں نے آگے بڑھ کے نا اس تیر کی آگے اپنا سر کر دیا, اپنا سر. کہتے تیر آیا, میرا سر لگا, میں بے ہوش ہو گیا. میرے آقا انہوں نے جب طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گئے ہیں, بے ہوش ہو گئے, نیچے گر گئے ہیں, تو حضور نے صدیق اکبر کو بھیجا. فرمایا صدیق جاؤ طلحہ بن عبید اللہ کی مرہم پٹی کرو, ان کے ہاتھ کا بھی علاج کرو, ان کے سر کا بھی علاج کرو. جب صدیق اکبر گئے نا تو منہ پر پانی چھڑکا. یہ ہے غلامی کا انداز,
ये हुजूर से वफादारी का अंदाज। आंखें खोली, ये ना कहा सदीक मेरे पैसों का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे घर मकान का क्या बनेगा, अब सारी जिंदगी में हाथ ऐसे लेकर फिरता रहूंगा, क्या बनेगा मेरे हाथ का, मेरे सर का क्या बनेगा। सदीक अकबर से कोई भी सवाल नहीं किया। जब आंखें खोली तो इमाम कहते हैं तलहा बिन उबैदुल्लाह ने एक ही सवाल किया सदीक अकबर से, फरमाया सदीक मुझे छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो, मेरे सर को छोड़ो, ये बताओ मा फ़अल रसूलुल्लाह, हुजूर का क्या हाल, हुजूर का क्या हाल है। ये है आज उम्मती को हुजूर से गुलामी का अंदाज। मौलाना रूम क्या फरमाते हैं, मैं वो शेर मुकम्मल कर दे रहा हूं। मौलाना रूम क्या फरमाते हैं, तरके जानो शाह जी, तरके जानो, तरके मालो, तरके सर, फरमाते हैं हुजूर दे नां ते जान दे देना, हुजूर दे नां ते सेकंड का भी करोड़वां हिस्सा बगैर तवक्कुफ किए हुजूर दे नां ते जान दे देना, हुजूर दे नां ते माल सारा कुर्बान कर देना, ते फरमाया कि मौका पड़े तो हुजूर दे नां ते गर्दन कटा देना। ये पता क्या है, फरमाया तरके जानो, तरके मालो, तरके सर, दर तरीके इश्क अव्वल मंजिला। शाह जी कितनी अजीब गल है, हाँ जी शाह जी कितनी अजीब गल है कि मौलाना रूम फरमाते हैं हुजूर दे नां ते गर्दन कटा देना, सर कटा देना, माल सारा हुजूर दे नाम से कुर्बान कर देना। फरमाया जो इमामुल अंबिया की बारगाह की तरफ जो राह जाता है